پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری نے نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں اچانک تیزی دکھائی ہے۔ جولائی 2026 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً 17 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہی ہے، جو جون کے مقابلے میں 264% کا ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جولائی کی انویسٹمنٹ میں بڑا اضافہ ضرور ہوا ہے، مگر گزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں یہ اب بھی 20% کم ہے۔ یعنی ماہانہ بنیاد پر یہ بہتری آئی ہے، لیکن سالانہ تصویر ابھی بھی کچھ کمزور نظر آ رہی ہے۔ اس اضافے کی بڑی وجہ جون کی کمزور کارکردگی بھی ہے۔ جون میں خوراک اور الیکٹرانکس کے سیکٹر سے نمایاں سرمایہ باہر نکلا تھا، جس کے باعث براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً 4 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک ہی محدود رہی تھی۔ جولائی میں صورتحال کچھ بدلی اور نئے سرے سے انویسٹمنٹ آئی ہے۔ اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جولائی میں اوور آل غیر ملکی انویسٹمنٹ تقریباً 20 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہی اور اس میں براہ راست انویسٹمنٹ 17 کروڑ 90 لاکھ ڈالر، جبکہ شیئرز کی انویسٹمنٹ تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تھی۔ اب اگر ہم سیکٹر وائز نظر ڈالیں تو فائنینشیل، بزنس اور انرجی سب سے نمایاں اس میں رہے ہیں۔ فائنینشیل سیکٹر میں خالص انویسٹمنٹ تقریباً 6 کروڑ 23 لاکھ ڈالر رہی ہے، جبکہ انرجی سیکٹر میں بھی 5 کروڑ 75 لاکھ ڈالر کی پیور انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ انرجی میں کوئلے سے بجلی کے منصوبوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مختلف ممالک کے لحاظ سے چین جولائی میں سب سے بڑا انویسٹر رہا ہے، جو عام طور پر رہتا ہے۔ چین سے تقریباً 6 کروڑ 32 لاکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے۔ کینیڈا نے تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ ڈالر انویسٹ پاکستان میں کیے ہیں، اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں غیر ملکی انویسٹمنٹ کا یہ اضافہ مستقل رجحان بن سکتا ہے؟ مالی سال 2026 کی مکمل تصویر اس معاملے میں محتاط رہنے کا اشارہ دیتی ہے۔ پورے مالی سال میں براہ راست غیر ملکی انویسٹمنٹ تقریباً 1.6 ارب ڈالر رہی، جو گزشتہ مالی سال کے 2.4 ارب ڈالر کے مقابلے میں 34% کم تھی۔ اب مزید اہم بات اس میں یہ ہے کہ انویسٹمنٹ چند شعبوں اور چند ممالک تک ہی محدود ہے۔ مالی سال 2026 میں انرجی اور فائنینشیل سروسز نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ حاصل کی۔ کمیونیکیشن کے سیکٹر میں تقریباً 45 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی انویسٹمنٹ میں کمی دیکھی گئی، اور دوسری طرف غیر ملکی انویسٹرز کی جانب سے منافع کی بیرون ملک منتقلی بھی تقریباً 2.3 ارب ڈالر رہی ہے۔ اس لیے صرف نئی انویسٹمنٹ دیکھنے کے بجائے یہ بھی دیکھنا اس وقت ضروری ہے کہ ملک سے سرمایہ واپس کتنا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اصل کامیابی ظاہر اس وقت ہوگی جب غیر ملکی انویسٹمنٹ صرف ایک ماہ کے اسٹیٹسٹکس تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک اوور آل مستقل طور پر اس کا ایک گروئنگ ٹرینڈ برقرار رہے۔ اب انڈسٹری کے ساتھ ٹیکنالوجی اور ایکسپورٹ کے ساتھ روزگار پیدا کرنے والے سیکٹرز مسلسل اس سلسلے میں آگے بڑھیں، اور کچھ سیکٹرز ہمیں بہتر پرفارم کرتے نظر بھی آ رہے ہیں۔ مزید ہم گفتگو کریں گے۔ میاں زاہد حسین صاحب سابق وزیر ہیں، صنعت کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پورا فسکل ایئر، کسی بھی ایئر کا جائزہ لیں، ایک دو مہینے کوئی بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے کچھ ممالک سے کچھ سیکٹرز میں، لیکن ہم وہ مومنٹم کیری نہیں کر پاتے۔ پچھلے سال بھی جولائی میں بڑا اچھا آغاز ہوا، لیکن پھر ہم اس کو کیری نہیں کر سکے۔ اس سال بھی صورتحال رہے گی یا کچھ حالات بہتر ہو سکیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فگرز بتائے ہیں کہ اس میں جو شاید 260% آپ نے کہا کہ گروتھ ہو گئی ہے جون کے مقابلے میں، حال تو کہ وہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، لیکن وہ ایکچوئل اماؤنٹ ہے کتنا؟ ایکچوئل اماؤنٹ بھی بہت نیگلیجیبل ہے، کیونکہ وہ جو 49 ملین ڈالر تھا، تو یعنی 50 کروڑ ڈالر تھا، وہ اب جو ہے اس میں سے بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو پچھلے سال دیکھیں اگر مئی کے مقابلے میں، تو وہ الٹا 20-22% کم ہے، اور وہ بھی جو مئی پچھلے سال کا بھی تھا وہ بھی کوئی 1.5 ارب ڈالر تھا، وہ بھی کوئی اتنی خاص کوئی اماؤنٹ نہیں تھی۔ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے جب ہم یہ اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے فگر دیکھتے ہیں اور اس کو پرسنٹیج میں 200% اور 250% کی انکریز بتاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ بڑے مس لیڈنگ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو ایکچوئل ہمارا جو پوٹینشیل ہے اور جو ہمارے انویسٹمنٹ آنی چاہیے، اور جس کے لیے ہماری گورنمنٹ بھی اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی جس طریقے سے ابھی انٹرنیشنلی ان لوگوں کو ریکگنیشن مل رہی ہے، رسپیکٹ مل رہی ہے، اور پاکستان کا جو پازیٹیو کریکٹر ہے اور پازیٹیو اسٹیچر ہے وہ بہت تیزی سے بلند ہو رہا ہے، تو اب اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو اکانومی، انٹو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کو بھی اسٹل ابھی اس کو دیکھنا باقی ہے، کیونکہ ابھی جو جس طریقے سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے پوری دنیا میں، تو اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی 25-50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں مائنز اینڈ منرل کا جو سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے۔ ہمارے ایگریکلچر کے جو ہے اس میں پوٹینشیل موجود ہے۔ ابھی ہمارا جو چائنا کے ساتھ ایگریمنٹس ہمارے چل رہے ہیں، چائنا کی انویسٹمنٹ بھی ہمارے پاس آ رہی ہے، لیکن ایکچولی تو چائنا کی جو پچھلی پیمنٹس ہیں، جو ڈیو پیمنٹس ہیں، وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو چائنا کی جو مزید انویسٹمنٹ ہے، مزید ان کی جو
CPEC 2 में जो इन्वेस्टमेंट मतोको थी, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था, जिसमें एग्रीकल्चर में उनकी हमें बहुत सपोर्ट मिलनी थी, तो वो भी चीज़ें जो है कार्बन पिछली जो उनकी पेमेंट्स हैं उसकी वजह से वो डेफर हो रहा है। तो हमें मजीद चाइना को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमें जो सऊदी अरब के साथ हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसमें अब टर्की भी शामिल हो गया है, तो इसका भी हमें अब इसको इकॉनमी में किस तरह से ट्रांसलेट होता है। ज़ाहिर है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है, उनकी भी पूरी कोशिश यही है कि आजकल जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो सारी इकॉनमी में ही ट्रांसलेट होती है। तो हमारे लोग भी जो हैं इसमें बड़े काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, जिन्होंने ये सारे कारनामे करके हमें दिखाए हैं, चाहे वो डिफेंस की फील्ड हो और चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन की फील्ड हो, डिप्लोमेसी की फील्ड हो। अब उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना इनटू इकॉनमी, तो ये एक बड़ा एक इम्तिहान है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, इसको साथ मिला के, और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, इनको साथ में अगर बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉपरली ऑन बोर्ड किया जाए, FCCI को ऑन बोर्ड किया जाए, तो इसमें हम लोग इनको बता सकते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को हमारी इकॉनमी में ट्रांसलेट किया जा सकता है। सही। हमारे 169 सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। इसी तरीके से 170 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। हमारे यहाँ, जैसे मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ, कि हमारे पास सिर्फ अगर मार्बल की तरफ देखें तो 325 बिलियन टन के हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। इस तरह लाइम हमारे पास इतने ज़्यादा ज़खायर हैं कि उसका शुमार ही नहीं है। यानी हम पूरी दुनिया को सीमेंट बना के बेच सकते हैं, लेकिन सीमेंट में भी आप देखेंगे कि हमें तकरीबन को 20% हमारी एक्सपोर्ट जो है सीमेंट की कम हुई है। आलू के हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है सीमेंट की, वो भी 50-55% बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट 20% कम हो गया। तो इसी सीमेंट में तो हम पूरी दुनिया को सीमेंट बना के सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो, मैंने अभी मार्बल का आपसे जिक्र किया, तो मार्बल में वैल्यू एडिशन है, इसमें क्वेरिंग है, इसमें जो मार्बल क्वेरिंग के स्टेज पे ज़ाया कर देते हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इस तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल में कोई 3000 अरब रुपए हम साल का लॉस करते हैं, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, वो पेरिश हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। उनके लिए हमें उनको वैल्यू एडिशन, यानी जाम, जेली, मार्मलेड, इस टाइप की चीज़ें, केचप, ये बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाने की ज़रूरत है। तो बात यह है कि ये सारे जो चीज़ें हैं, हमें कुछ अपने यहाँ इन चीज़ों को ठीक करना होगा, ताकि हमारे यहाँ जो एक्चुअल प्रोड्यूस है वो ज़ाया ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।